बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सलमान तासीर, साबिक़ गवर्नर सलमान तासीर, उनके बेटे शहबाज तासीर, शहबाज तासीर का अगवा और अगवा के बाद उनका बाजियाब होना, इनफैक्ट भाग कर आना और चुंगल से बचना, ये किस तरह से मुमकिन हुआ, ये एक वाक़या ऐसा जिस पर इतनी खुल कर पहले बात नहीं हुई। ये एक मिस्ट्री की तरह वाक़या रहा था। कुछ कुछ इसकी चीज़ें जो हैं वो सामने आई, लेकिन अब पहली बार शहबाज तासीर ने, जो कि एक जाने माने कारोबारी शख्सियत भी है और इस वाक़े के बाद बहुत ही मशहूर भी हुए, ज़ाहिर सी बात है पहले भी मशहूर थे, लेकिन शहबाज तासीर ने पहली बार किताब लिखी है, लॉस्ट टू द वर्ल्ड। लॉस्ट टू द वर्ल्ड के नाम से ये किताब जो है ये इस वक्त बहुत पॉपुलैरिटी इख्तियार कर रही है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इस वक्त बात हो रही है। तो मैंने चाहा कि मैं भी आपको इसके कंटेंट के बारे में और इसके अंदर जो ख़ास कुछ बातें शहबाज तासीर ने बताई हैं, बड़ी हैरत अंगेज़ और बड़े खौफनाक वो लम्हात जो उन्होंने शेयर किए हैं, वो मैं आपके साथ ज़रा शेयर करूँ। सलमान तासीर को 2011 में अगवा किया गया था और एक दहशतगर्द तंजीम थी जिसका इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान और तालिबान से ताल्लुक़ था और 5 साल इन्होंने कैद में गुजारे। ये 5 साल जो है ये कोई आम साल नहीं थे। एक एक दिन, वो कहते हैं कि एक एक दिन ऐसा था कि जब मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो जाते हैं। ये किताब लिखना, वो कहते हैं कि मेरे लिए कोई आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल सफ़र था। इंसान एक ट्रॉमे से गुज़रता है और इसको दोबारा से लिखना जो है और इस चीज़ को याद करना जो है ये बहुत मुश्किल होता है। ये सब कुछ जब मैंने किया, वो कहते हैं कि मैं एक दफ़ा फिर मैं इतनी अज़ियत से गुज़रा उन लम्हात को याद करना। वो कहते हैं कि मेरे घर वालों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और उसके बाद मैं ये किताब लिखने के काबिल हुआ। और वो कहते हैं कि इस किताब में मैंने बहुत सी बातें लिखी हैं, बहुत सी बातें लिखी हैं। ख़ास तौर पर किस तरह से मैं रोज़ जीता था और मरता था और किस तरह से मेरे पर वो टॉर्चर किया जाता था जो शायद किसी जानवर पर किया जाता है। कि एक लम्हा ऐसा भी आया, एक वक्त ऐसा भी आया, वो कहते हैं कि मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक जानवर हूँ। आपका माइंड जो है उस टॉर्चर को एक्सेप्ट करने के लिए, उस रवैये को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, बिल्ड हो जाता है। वो कहते हैं जिस हाल में मुझे रखा जाता था, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, एक इलाके से दूसरा इलाका, दूसरे इलाके से तीसरा इलाका, मुझे जिस तरह से खूंटों से बांध दिया जाता था, मैं ज़मीन पर होता था, मुझे मारा जाता था, मुझ पर तशद्दुद किया जाता था, मैं चीखें मारता था, मेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होता था। ये सब कुछ उन्होंने बयान किया। वो कहते हैं कि अपना वाक़या बयान करते हुए मैं थोड़ा सा मुख्तसरन आपको कुछ चीज़ें यहाँ से बताऊँगी। उसके बाद यकीनन एक शौक़ जो है वो पैदा होगा ये किताब पढ़ने का, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग ये बुक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी, ज़रूर पढ़िएगा। वो कहते हैं कि मैं दुबई से आया था और मैंने अपना एक काम बड़ा ही अहम वहाँ पे मुकम्मल किया। उसके बाद मैं आया और अपनी वालदा को मैं खुशखबरी सुनाने के लिए, क्योंकि मेरे एक बड़ा इंपॉर्टेंट डील मेरी हुई थी, तो मैं जा रहा था और वो ही मेरा रास्ता था मेरे ऑफ़िस और मेरे घर का। मेरा ऑफ़िस अभी भी वहीं पर है। वो कहते हैं कि सुबह 10 बजे का वक्त था और MM आलम रोड पर, आपको पता ही है लाहौर में ये कमर्शियल एरिया है। वो कहता है कि मैं अपने ऑफ़िस के सामने से गुज़र रहा था कि ये लोग जो है इन्होंने मुझ पर एकदम से अटैक किया। वो कहते हैं मैं गाड़ी में था, ये मुझे मारने लग गए। वो कहते हैं कि पहले तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे कत्ल कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने इनको अपनी घड़ी, अपना पर्स, अपना गाड़ी की चाबी, मैंने उन्हें कहा कि जो तुम्हें चाहिए वो ले लो, गाड़ी भी ले लो। लेकिन उनमें से वो कहते हैं कि एक बंदा जो है उसने मुझे कहा कि हमें इन चीज़ों की नहीं, हमें तुम्हारी ज़रूरत है शहबाज, हम तुम्हारे लिए आए हैं। वो कहते हैं कि जो जुमला था शहबाज हम तुम्हारे लिए आए हैं, ये आज भी मेरे कानों में गूंजता है। इस जुमले ने मुझे सुन सा कर दिया। अच्छा, अब सोचने में आता है कि कितना पैसा भी आपको दिया जा रहा है, वो घड़ी जो कि डायमंड की थी आपको दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने इनकार क्यों किया? क्योंकि ये डील कोई लाखों की नहीं, $1 बिलियन की डील थी। कई लोगों को रिहा कराना था उसके सर पर गोली रख कर। वो कहते हैं कि इन्होंने मुझसे बहुत शदीद मेरे साथ वायलेंस किया। कहते हैं कि जब मैं खान साहब से मिला हूँ पीछे, शहबाज कहते हैं कि जब मैं अभी आजकल में खान साहब से जब मैं मिला हूँ, जब उनको गोली लगी है, तो मैंने उनको बताया कि वो लोग कहते थे कि जहाँ पठान का गुस्सा ख़त्म होता है वहाँ उज़्बेक का रहम स्टार्ट होता है। इस पर वो कहते हैं कि खान साहब कहते हैं कि ये तो बड़े ही जानवर लोग थे। कहते हैं कि वो जो जुल्म मुझ पर करते थे, आप यहाँ से सोचिए कि जहाँ पे पठान का गुस्सा ख़त्म होता है वहाँ पे उज़्बेक का रहम शुरू होता है। और वहाँ पे वो कहते हैं कि इतने वो ज़ालिम लोग थे कि जो वो जुल्म करते थे, बंदे की रूह तक नोच लेते थे अपने मकसद के लिए। और इन लोगों ने, शहबाज तासीर कहते हैं कि बताया कि हमने तुम्हें 4 अरब रुपए के लिए पकड़ा है और हमें अपने 25 बंदे चाहिए। और ये डिमांड जो उन्होंने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर साहब को भेजी थी।
اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ بندہ بھی شامل تھا جو کہ سلمان تاثیر کے قتل میں شامل تھا. تو اس وقت یہ شہباز تاثیر کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے تو کبھی پوری نہیں ہو سکتی اور میں اب کبھی زندہ جو ہے واپس نہیں جا سکتا. وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے مار ہی دیتے, میں تو انتظار کر رہا تھا کہ یہ مجھے مار دے, کیونکہ یہ مجھ پر جو اذیت کرتے تھے, جو ظلم کرتے تھے, میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا. اور 4-5 ماہ تک انہوں نے ایک جگہ پر انتظار کیا اپنی ان ڈیمانڈس کے ساتھ. یہ لوگ بہت ظلم کرتے تھے, روزانہ مارتے تھے, تشدد کرتے تھے. وہ کہتا ہے کہ مجھے تو یہ بھی بھول گیا تھا کہ رحم کیا ہوتا ہے, میں انسان بھی ہوں یا نہیں ہوں. ایک دن وہ کہتا ہے کہ میں اپنے اغواکار کے گھر تھا تو ایک چھوٹا سا بچہ, ایک واقعہ انہوں نے شیئر کیا کہ اس عرصے میں مجھے ہنسنا مسکرانا بھول گیا تھا, تکلیف و اذیت میں رہنا جو ہے مجھے اپنی زندگی کا حصہ لگنے لگا تھا. تو ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن تھا, وہ کون سا دن تھا جب میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی. تو کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا ان کے گھر میں جو رینگتا ہوا آیا, اور بچہ ایسی شرارتیں کرتے ہیں کہ انسان کو ہنسی آ جاتی ہے. تو 2 سال میں وہ کہتے ہیں کہ میں پہلی بار ہنسا تھا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں محمد طاہر فاروق جو کہ کمانڈر تھا, جو ملا عمر جیسے ناموں میں اس کا نام آتا ہے, اس نے مجھے مارا اس بات پر کہ میں مسکرایا کیوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے چیخیں ماری, مجھے اس قدر بری طرح سے مارا گیا, اس قدر بری طرح سے مارا گیا کہ میری چیخیں نکل گئیں. وہ کہتا ہے کہ اس وقت پہلی بار ایک عورت نے اس کی زندگی بچائی. پہلی بار جہاں کبھی مردوں نے رحم نہیں کھایا تھا, ایک عورت کے رحم کی وجہ سے میں بچا. وہ کہتا ہے کہ اس کی بیوی نے مجھے بچایا جو کہ برقعے میں تھی. وہ آئی اور اس نے اس کو روکا, نہ صرف روکا بلکہ وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے کھانا دیا, بستر دیا. تب 2 سال میں وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میں بھی انسان ہوں اور مجھ پر بھی رحم کیا جا سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ رحم کبھی نہیں بھولے گا. اس عورت نے میرے پہ رحم کیا اور مجھے کھانا دیا, مجھے بستر دیا, اور وہ 2 سالوں میں وہ پہلا لمحہ تھا جب مجھ پر رحم کیا گیا, اور وہ لمحہ میرے ذہن پر نقش ہو گیا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں یا پاکستان کے, وہ افغان کے امیر کو مانتے ہیں, لیکن ازبکستان والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ملا عمر مر گیا تو سب طالبان کا امیر ابو بکر بغدادی ہوگا. اور ابو بکر بغدادی آپ کو پتہ ہی ہے داعش سے تعلق ہے, اور اس بات پر جنگ ہوگی, ان کے ہاں بہت خون خرابہ ہوگا, ہر طرف لاشیں ہی لاشیں, لوگوں کو قتل کیا گیا, مارا گیا, ہلاک کیا گیا. آخر میں افغان طالبان نے ازبک کے گروہ کو مار دیا. اب وہ اپنا واقعہ بتا رہے کہ وہ بچ نکلنے میں کیسے کامیاب ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ آخر میں افغان طالبان نے ازبک کے گروہ کو ختم کیا, ان کا صفایا کیا, اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اور ان لوگ کی انٹرنل سیاست تھی, آپس میں سیاست کا یہ شکار ہوئے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان سب میں ہم 27 لوگ بچے تھے, جن میں عورتیں, مرد اور بچے بھی شامل تھے. اب یہ ان کے بھاگ نکلنے کا واقعہ ہے جو میں مختصراً آپ کو بتاؤں گی, باقی کہانی آپ اس کتاب کے اندر پڑھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں عورتیں, بچے اور مرد شامل تھے, ہم 27 لوگ تھے. ہمیں افغانستان کس طرح سے بھاگے فرار ہوئے یا ذرا یہ سنیے گا. کہتے ہیں کہ افغانستان کی ایک جیل میں ہمیں ڈالا گیا. وہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ سیاست چلائی, اور میں نے ان سے کہا کہ میں تو انگلینڈ سے ایک جہادی آیا ہوں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں اب ذرا ان کو کلیئر نہیں تھا اس وقت. اس نے کہا کہ میں انگلینڈ سے جہادی آیا ہوں اور میں یہاں پھنس گیا ہوں. 6 ماہ ایسے ہی چلا, اور پھر اس کے بعد ایک افغانی کو مجھ پر رحم آ گیا. اس افغان طالبان نے مجھے ایک طالبان گروہ کے ساتھ ملا دیا. ہم 9 لوگ تھے, 5 موٹر سائیکلیں تھیں. ہم 4 صوبوں سے ہوتے ہوئے 7 دن میں مڈل افغانستان آ گئے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس قدر مشکل ایک سفر ہوگا. ہم فلموں میں, ہم ٹی وی پر, ڈراموں میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن ایسے 2 سال اس اذیت میں گزارنا, اس کے بعد ایک گروہ سے دوسرے گروہ کے ہاتھ لگنا, پھر وہاں پر پورا ایک ڈرامہ کریٹ کرنا, پھر وہاں سے 9 لوگوں کا 4-5 موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر 4 صوبوں سے ہوتے ہوئے, اور ایسے صوبوں سے ہوتے ہوئے جہاں پہ ہر وقت جنگ کا سا سما ہے, جہاں پر ایک بڑی خوفناک سی صورتحال ہے, وہاں سے ہوتے ہوئے 7 دن میں افغانستان کے مڈل میں پہنچنا, خطرناک اور دشوار ترین راستوں سے. اور پاکستان اور افغانستان کے جو پرانے اسمگلنگ کے راستے ہوں تو انسان کے ہوش بھی اڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں اس کا بیان میں نے اپنی کتاب میں کیا ہے, جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس قدر جسم میں چونٹیاں رینگنے لگتی ہیں, سناٹا, ایک خوفناک سا احساس جو ہے دوبارہ سے جاگ جاتا ہے اس سفر کو یاد کر کے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں. ہم ایک جگہ پہ پہنچے, کچلاک اس جگہ کا نام تھا, اور مجھ سے میرے کارڈ کے بارے میں, مہاجر کارڈ کے بارے میں پوچھا گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے, وہ تو وہیں رہ گیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں پھنسا دے گا. تو وہ لوگ مجھے وہاں پہ چھوڑ کر چلے گئے. کہتے ہیں کہ ان کا وہاں پہ چھوڑنا میرے لیے اچھا ثابت ہوا. میں وہاں سے
گھر کے راستے پہلے کوئٹہ آیا. مجھے بس اپنی ماں کا نمبر یاد تھا. کہتا ہے کہ جب میں نے ماں کو کال کی، ظاہر سی بات ہے 5 سال کا یہ ایک ٹائم تھا، ایک جنگ تھی، ایک ظاہر سی بات ہے انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں، بس ایک امید تھی جو ماں کو صرف باقی تھی کہ میں بچ سکتا ہوں. باقی تو وہ کہتے ہیں کہ سب کو یہ امید تھی کہ میں مر گیا ہوں گا، کیونکہ یہ کتنا لمبا ٹائم تھا اور اتنا کچھ ہوا. پورا جو ازبک کا وہ جو گروہ ہے اس کا صفایا ہوا، طالبان کی آپس میں جو فائٹس ہوتی رہیں اور جو کچھ بھی ہوتا رہا، اس دوران میں کوئی امید باقی نہیں رہی تھی کہ وہ بچ گیا ہوگا. لیکن وہ کہتا ہے، اور خاص طور پہ 1 سال سے تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے رابطوں کی کوشش کی جاتی رہی تھی، انہیں آفرز کی جاتی رہی تھیں. تو وہ کہتا ہے کہ 5 سال کے بعد جب میں گھر آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ماں باپ کی ظاہر سی بات ہے والدہ کی دعاؤں کا، ان کی بیوی جو ہے، ان کی جو پہلی وائف تھی، اس نے بہت ایفرٹ کی تھی. میں ضرور اس کو نیم کروں گی. بے شک اس وقت شہباز نے دوسری شادی کر لی ہے، لیکن جو ان کی فرسٹ وائف تھی، اس فرسٹ وائف کا بہت بہت زیادہ رول تھا. اور جس طرح سے وہ کنیکٹڈ رہیں اور جس طرح سے اداروں کے ساتھ اور اپنے شوہر کو بازیاب کرانے کے لیے ان کی ایک طویل جدوجہد تھی، تو اس کو نہیں آپ رول آؤٹ کر سکتے. اور والدہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے تھرو آؤٹ اپنے بیٹے کے لیے کوشش کی، لیکن آخر میں شہباز تاثیر نے جو ایفرٹ کی اور جس طرح سے وہ بھاگ کر اس چنگل سے آزاد ہوئے. یہ کتاب جو ہے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، ضرور پڑھیے گا. میں نے اس کے کچھ چیدہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.